मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत जलाली नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम और प्यार। और हम आज बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने को हैं। वो ये है कि रोड टू द विक्ट्री, अ पैथ टू द विक्ट्री। सो दिस इज समथिंग वी गोइंग टू लर्न। सो प्रेज गॉड। ये मैसेज मैंने संडे को प्रीच किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसको यहाँ पर भी रिकॉर्ड करवाया जाए। सो प्रेज गॉड। आइए हम यशुआ की किताब, यशु की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 2 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, उस वक्त खुदावंद ने यशु से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इस्राएल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशु ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इस्राएल का खतना किया। और यशु ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि वो लोग जो मिस्र से निकले, उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे, उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इस्राएल 40 वर्ष तक बियाबान में फिरते रहे, जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई, और जहां दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह भरपा किया, यशु ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमा गाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशु से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुमसे ढलका दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इस्राएल ने जलजाल में डेरे डाले, और उन्होंने यरू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीर रोटियां और उसी रोज़ भुनी हुई बालियां भी खाईं। और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मकूफ हो गया, और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। और जब यशु यरू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें ठाईं, और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशु ने ज़मीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशु से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशु ने ऐसा ही किया। आमीन। यहाँ पर हम खतने के बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बल्कि हम इसमें से खुदावंद ने जो सबक हमारे लिए रखा है हम उसको देखेंगे कि खुदावंद की हमारे बारे में क्या ख़ास मर्ज़ी है। इस हवाले को मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमें इसका सही तौर से पता चले। सो आइए हम इसी हवाले को इंग्लिश में भी पढ़ें। Joshua chapter 5 verse 2
and I'm going to read from the amplified version. यहाँ पर लिखा है, at that time the Lord said to Joshua, make for yourself flint knives and circumcise the new generation of the sons of Israel as was done before. जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो एक ख़ास बात मैंने देखी कि you make the flint knives, चकमक एक पत्थर है और पुराने वक्तों में इस पत्थर को आग जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, ना सिर्फ छुरियां बनाने के लिए बल्कि मैंने देखा कि 20 किस्म की चीज़ों के लिए इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर मैं दो ही का जिक्र करूँगा कि औजार बनाने के लिए जैसे छुरियां, और क्या किया, और इस पत्थर के ज़रिए आग भी जलाई जाती थी। You know, they in the old days they used to use these stones, the flint stones they used to use to make knives and also to make fire. So that was the reason for them to be using those things. और जब मैं इस बात को देख रहा था तो मैंने ये बात देखी कि यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो दरिया यरदन से पार होकर अब यरू के मुकाबले आगे उस मैदान में बैठे हुए हैं। और मैं ख़ास बात देख रहा था कि इन्होंने बपतिस्मा, यरू जो यरदन के पार जब इन्होंने पानी से गुज़र किया खुश्क ज़मीन को, तो ये एक बपतिस्मे की एक तरह की निशानी है कि इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अब भी इनकी ज़िंदगियों में ऐसे गुनाह थे जिनको दूर करने की ज़रूरत थी। और कैसे उन गुनाहों को दूर करना है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है, हम इसको रूहानी जो इसका सबक है वो सीखेंगे इससे। और यहाँ पर जो क्या हुआ, circumcision जो है कि removing the foreskin of male body actually, so praise God, so that's the way they do that circumcision. That was the sign in the Old Testament. God made this covenant with Abraham, so it was started with Abraham. So अब यहाँ पर जो खुदावंद कहता है वहाँ पर वो खतने की बात नहीं कर रहा बल्कि दिल का खतना की बात हम इससे ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि flint knives, there's two things. Flint is a stone, is a rock. So अब हम देखते हैं कि दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करने के लिए। दो चीज़ों की ज़रूरत है हमें अपनी दिलों का खतना करने के लिए। नंबर एक चीज़ जो है वो रॉक। What is the rock? यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील के बारे में मत्ती की इंजील उसका 7 बाब में बताया कि दो शख्सों की तमसील दी। एक शख्स जो था वो अक्लमंद है, और अक्लमंद वो शख्स है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और चट्टान से मुराद ये है खुदा का कलाम। वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो कलाम पर रखता है, चट्टान पर रखता है। तो नंबर एक जो है वो कलाम की ज़रूरत है, उस रॉक की ज़रूरत है, उस चट्टान की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। So praise God, I will build my church on this word. ये नहीं कि वो पत्थर की कोई चट्टान थी। I will build my church on this word, the word of God. Praise God, on the rock. And when you are built on the rock, you're not going to be shaken. And if you are built on a sand, when the temptations will come, you're going to be blown away. You're going to be gone. You're going to be drowned. So, ये यहाँ पर हम देखते हैं। और knives जो हैं, जैसे मैंने कहा कि दूसरी बात, खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है। सो कलाम क्या करता है, हमारी काट छांट करता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम अब इस कलाम के वसीला से पाक हो,
کلام ہمیں پاک کرتا ہے. کلام ہمارے اندر سے وہ تمام چیزیں جو وہ کاٹتا ہے، جو غیر ضروری ہوتی ہیں، جو گناہ آلودہ ہوتی ہیں، جو ناپاک ہوتی ہیں، کلام جو ہے وہ کاٹتا ہے. اور تیسری بات میں نے کہی کہ اس پتھر کو وہ آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے. آگ تو پریز گاڈ، اور خدا کے کلام جو ہے، کلام کے مطابق ہم جب دعا کریں تو آگ آئے گی آسمان سے. پریز گاڈ، وہ پاک روح ہے. اور پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم میں سے جسم کے کاموں کو، ہمارے اندر سے جسم کے کاموں کو تباہ برباد کرتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کلام اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں. اور جب ہم کلام اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہم کیا ہوگا؟ ہم فتح پائیں گے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سٹوری میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ پہلی تو بات یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رومیو 2 باب اس کی 25 سے 29 آیت. رومیو، پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اور اس کا 2 باب اس کی 25 سے 29 آیت. ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا. پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کی شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف ایسے کی یہودیت جو ہے آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ختنہ بھی کر لیا، یہ بڑا آپ نے رسمیں کر لی ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے تو وہ شخص جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے اور اس کا ختنہ نہیں ہوا، وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، وہ اصلی یہودی ہے، وہ اصلی ایماندار ہے. تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم دوسرے حوالے بھی دیکھیں گے. استثناء کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 16 آیت. 10 باب اس کی 16 آیت ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے 10 باب اس کی 16 آیت. تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو. He said, this is very, let me read it in English also here. وہ کہتا ہے کہ so circumcise, that is remove sin from your heart and be stiff-necked no longer. وہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں سے گناہ کو دور کرو. This is the real circumcision. Not just the physical circumcision. We're not talking about this. Real circumcision. Real circumcision is removing the sin from our lives. اور پھر وہ دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں. Deuteronomy chapter 30 verse 6. یہاں پر دیکھتا ہے, and the Lord your God will circumcise your heart of your descendants. کہ خدا تمہاری جو بچے ہوں گے ان کے دلوں کا ختنہ کرے گا. ہم اس کو اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اس لیے میں سارے حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم ٹیچنگ دے رہے ہیں. I'm not preaching here, I'm just teaching. So praise God. Hallelujah. تو یہاں پر لکھا ہے, اور خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے. Praise God. And the Lord your God will circumcise your hearts and of your descendants. کہ خداوند تمہارے دلوں کا اور تمہاری اولاد کے دلوں کا
کیا کرے گا؟ That is, he will remove the desire of sin from your heart. کہ وہ تمہارے دلوں سے گناہ کی جو خواہش ہے اس کو دور کرے گا. اور جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا میرے دل کے اندر سے گناہ کرنے والی خواہش کو دور کر دے، کاٹ ڈال. So that you will love the Lord your God with all your heart and your soul, so that you may live as a recipient of his blessing. کہ وہ کہتا ہے کہ پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تو میرے اندر سے گناہ کرنے والی خواہش کو دور کر دے، تاکہ میں پھر کیا کروں گا؟ میں پھر اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل طاقت سے خداوند سے پیار کروں گا، تاکہ خدا کی جو برکتیں ہیں وہ مجھے سب مل سکیں. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور پھر یرمیہ 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے circumcise, dedicate or sanctify yourselves. کہتا ہے کہ circumcise to the Lord and remove the foreskins of your heart. کہتا ہے کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو. یہاں یرمیہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، یرمیہ 4 باب اس کی 4 آیت ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری. کئی دفعہ لوگ اپنے جسمانی باتوں پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. کہتا ہے کہ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ. ہاں، اپنے دل کا ختنہ کراؤ، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بڑھ کے کوئی بجھا نہ سکے. So God is saying, what you should do, repent from your sins. Really remove sin from your lives. اور پھر ہم دیکھتے ہیں رومیو جو ہے 8 باب اس کی 13 آیت کہ the Holy Spirit is the fire and can burn the work of the flesh from our lives. کہ for if you are living according to the flesh, you are going to die. But if you are living by the power of the Holy Spirit, you are habitually putting to death the sinful deeds of the flesh, you will live forever. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلنٹ جو سٹون ہے اس کو آگ جلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اور یہاں پر میں نے یہ بھی بتایا کہ جو راک ہے، جو سٹون ہے، وہ خدا کا کلام ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس آگ کو، پاک روح کی آگ کو مانگنا ہے، تاکہ پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر سے سنفل جو ڈیڈز ہیں ان کو ختم کرے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. سو دیٹ وی may live forever، تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل سکے. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں Colossians chapter 2 verse 10 and 11. And in him you have been made complete, achieving spiritually structure through Christ, and he is the head over all rule and authority. ہم اس کو دونوں حوالوں کو، رومیو 8 باب اس کی 13 آیت کو بھی اور کلوسیوں 2 باب اس کی 10 آیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں. رومیو 8 باب اس کی 13 آیت دیکھیے، 8 باب کی 13 آیت. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. پریز گاڈ. روح سے ہم نے کیا کرنا؟ پاک روح سے یہاں بات ہو رہی ہے. Ask the Holy Spirit, Holy Spirit, اے پاک روح تو میرے اندر سے بدن کے کاموں کو نیست نابود کر دے یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں. پریز گاڈ. تاکہ میں زندہ رہوں. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور اگر میں بدن کے مطابق زندگی گزاروں گا تو ضرور ہی مروں گا. کلوسیوں چیپٹر 2 باب اس کی 10 اور 11 آیت ہم پڑھتے ہیں. اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو
جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے۔ ہم بپتسمہ کے بارے میں بات کر رہے تھے پرانے پروگرام میں۔ بپتسمہ ہے جو دفن ہوتا ہے، اور جب ہم پانی سے نکلتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے ہو۔ اب پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ ختنہ جو ہے وہ توبہ ہے، بپتسمہ جو ہے وہ دفن کر دیا، گناہوں کو ختم کر دیا، اور جب پانی سے باہر نکل آئے تو ہم مسیح یسوع میں نئے طور سے پیدا ہو گئے، اب نئی زندگی ہے۔ اور پانی سے جب نکلتے ہیں تو یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جب ہم پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ہم مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، ہم اپنی پرانی مردہ زندگی کو دفن کرتے ہیں، اور جب ہم پانی میں سے باہر نکلتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم مسیح یسوع کے سبب سے، پاک روح کے سبب سے، اس زندہ کرنے والی روح کے سبب سے جو پاک روح ہے، اس کے طور سے ہم زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے کہ path to the success or road to the victory، اور یہاں پر میں نے کافی حوالہ جات دیے ہیں، لیکن ہم آئیں گے اس بات پر کہ ہم کیسے اس سارے عمل سے سیکھ سکتے ہیں جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیٹس ریڈ۔ وہ کہتا ہے کہ at that time Lord said to Yeshua, make yourself flint knives and circumcise the new generation of the sons of Israel۔ کہ خداوند نے کہا کہ یشوع سے کہا کہ تو اپنے لیے جو ہے وہ تیز فلنٹ نائفز، چھریاں، فلنٹ کی چھریاں، چکمک کی چھریاں بنا لے، اور ان سے جو یہ نئی نسل ہے ان کا ختنہ کر دے۔ So Yeshua made flint knives and circumcised the sons of Israel at Gibeath Harloth۔ یشوع نے وہ چھریاں بنائیں اور ان سے اسرائیل کے جو بیٹے تھے ان کا ختنہ کر دیا۔ This is the reason why Joshua circumcised them۔ یہ کیا وجہ تھی؟ All the people who came out of Egypt who were males, all the men of war had died in the wilderness along the way after they left Egypt۔ وہ کیوں مر گئے؟ حالانکہ وہ سارے کے سارے نکلے تھے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانے کے لیے، اس زمین میں جانے کے لیے نکلے تھے جس میں دودھ اور شہد بہتا تھا، جس زمین کا خداوند نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کیوں مر گئے راستے میں؟ وہ اس لیے مر گئے کیونکہ انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے موسیٰ کو بھی اس کا نقصان ہوا، ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم کو خدا نکالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بغیر بڑبڑائے، بغیر نافرمانی کیے، حالات آئیں گے، لیکن ہم نے خداوند کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور خداوند ضرور ہی ہمیں اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جائے گا۔ اکثر میری یہ دعا ہوتی ہے کہ خداوند، میری یہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ جیسے پلوس نے کہا کہ I have fought the good fight, I have finished the race and have kept the faith, and now there is a crown of righteousness waiting for me, not only for me but for all other those who are really waiting for the coming of the Lord Jesus Christ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، اور ایمان میں قائم رکھا۔ سو پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اکثر ہم یہ آیت جو ہے کئی لوگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، اس پر جو ٹوم سٹون لکھا ہوتا ہے، کئی اچھے لوگوں کی قبروں پر دیکھتے ہیں، اور کئی ایسے لوگوں کی قبروں پر بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے بڑی خراب زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قبر پر نہیں، بلکہ
یہ لفظ ہم نے بولنے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرے رحم اور فضل کے ساتھ تیرے پاک روح کی مدد کے وسیلہ سے I have fought the good fight and I have finished the race and kept the faith. So praise God. Now I'm standing in front of you. Praise God. Hallelujah. اور خداوند کا شکر ہے کہ تیرے رحم اور فضل کے سبب سے جو ہے وہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں. Praise God. آج صبح جب میں دعا کر رہا تھا تو خداوند کا میں شکر کر رہا تھا اس بات کے لیے کہ every day when I open my eyes and wake up, جب میں ہر روز صبح نیند سے اٹھتا ہوں، اپنی آنکھیں کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں سانس لے رہا ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، تو میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند کا یہ رحم اور فضل ہوا ہے کہ آج صبح میں زندہ ہوں. ہر روز جو ہے وہ اس کے رحم اور فضل کے سبب سے ہی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. سو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اس میسج کو جاری رکھیں گے. آئیے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے، تیری حمد کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں. ہم پر فضل کر کہ ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے دور کریں. اور خداوند جیسے ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے کہ تیرے کلام اور تیرے پاک روح کی شدت کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے، تاکہ ہر روز تیرے کلام کے وسیلہ سے اور تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ان ساری باتوں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں. تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. سارا جلال، ساری عزت تجھے ملے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین. آپ ضرور ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے جو ٹی وی پروگرامز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ کب کب یہ پروگرام چلتے ہیں، تو آپ ضرور ان پروگرامز کو دیکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. آمین.